الحمدللہ کفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيظٍ۔ آپ لوگوں کے سامنے برہمہ پارہ سورہ ہود سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اور یہ آیت کریمہ کا ترجمے کے ساتھ ساتھ میں پھر جو ہے آگے باتیں بتائی جائیں گی۔ یہ اس آیت کریمہ میں اور آگے جو باتیں آئیں گی اس میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيظٍ۔ البتہ تحقیق کی ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے پہنچے اور انہوں نے پہنچ کر کے انہیں سلام کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور تھوڑی دیر ٹھہرے ہی تھے کہ ایک بچڑا جو ہے بچڑے کا گوشت یعنی بچڑے کو ذبح کیا، پھر اس کو بنایا اور وہ گوشت لا کر کے مہمانوں کے پاس رکھ دیا۔ تو جب فرشتے آئے، فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، وہ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو سلام کیا، کہا السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر کے جواب دیا وعلیکم السلام۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کوئی بھی گفتگو آگے بڑھانی ہے یا کسی سے ملاقات ہو رہی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے سلام کرنا چاہیے، پھر سلام کا جواب دینا چاہیے، پھر آگے گفتگو ہونی چاہیے، اس سے معلوم ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے وہ مہمان جب گھر میں آئے ان کو بیٹھایا تو فوراً جو ہے گئے، ان کے پاس جو ہے بچڑا تھا اس کو پالے ہوئے تھے، گئے فوراً ذبح کر دیا اس کو، اور ذبح کرنے کے بعد میں پھر جو ہے اس کو پکایا اور پکانے کے بعد میں پھر لا کر کے ان لوگوں کے پاس رکھ دیا۔ یہ فرشتے جو آئے تھے انسانی شکل میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہیں سکے۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت معلوم ہوتی ہے کہ کتنے جو ہے زبردست طریقے سے یہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں، جیسے وہ ضیافت کرتے تھے ویسے ہم کو بھی ضیافت کرنی چاہیے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم کہتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں تو یہ جو مہمان آئے تھے ان مہمانوں کو پہچانتے نہیں تھے، تو اس وقت ہم لوگوں کا کیا حال ہونا چاہیے جب ہمارے پاس ایسے مہمان آئے جو ہمارے رشتہ دار ہو، جو ہمارے اقارب ہو، جو ہمارے گھر کے لوگ ہوں جن کو ہم پہچانتے ہوں، تو انہیں تو اور ضیافت تیزی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ حال ہے کہ ان کو پہچانتے نہیں تھے، تب لا کر کے جو ہے بچڑا ذبح کر کے رکھ دیا، گوشت اس کا پکا کر کے۔ تو ہم جن کو پہچانتے ہوں تو ان کے ساتھ اور اچھا معاملہ کرنا چاہیے، اور اسی سے یہ معلوم ہوا کہ جن کو نہیں پہچانتے ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا چاہیے، صرف پہچان والوں کے ساتھ نہیں، جن کو نہیں پہچانتے ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لا کر کے وہیں پر سامنے رکھ دیے گوشت۔ اب یہ جو ہے اپنا ہاتھ بڑھا نہیں رہے کھانے کے لیے، کیونکہ یہ فرشتے ہیں آئے تھے انسانی شکل میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ جو ہے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو اپنے دل میں جو ہے ان کو تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈریے مت، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اسی سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام غیب نہیں جانتے ہیں۔ اگر انبیاء کرام غیب کا علم ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ یہ فرشتے ہیں انسانی شکل میں آئے ہیں۔ اسی نقطے سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام غیب کا بات نہیں جانتے تھے۔ جب انبیاء کرام غیب کی بات نہیں جانتے تھے تو اولیاء کرام کیسے غیب کی بات جانیں گے، جبکہ اولیاء کرام کا مرتبہ انبیاء کرام سے بہت ہی نیچا ہے۔ جب اونچے لوگوں کو غیب کا علم نہیں ہے تو نیچے لوگوں کو کیسے غیب کا علم ہو جائے گا؟ تو کہا کہ ڈریے مت، ہم آپ کے پاس آئے خوشخبری دینے کے لیے۔ کہا اور جیسے خیفہ جب قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم آئے ہیں ابھی یہاں سے آپ کے پاس سے جائیں گے تو پہلا کام یہاں سے جانے کے بعد میں ابھی آپ کے پاس آئے ٹھہرے، یہاں سے ہم ابھی آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھنے کے بعد میں ہم قوم لوط کو ہلاک و برباد کر دیں گے، ہم انہیں ہلاک و برباد کرنے والے ہیں۔
جب یہ چیز انہوں نے سنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر ان کی بیوی جو ہے وہیں پر بازو میں حضرت سارہ علیہ السلام بھی تھی، وہ بھی سنی، تو حضرت سارہ علیہ السلام ہنسنے لگی۔ مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام کیوں ہنسی؟ ان کے ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ قوم لوط علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ تھے وہ بہت بدماش ہو گئے تھے، اور جب یہ خبر انہوں نے سنی کہ اب یہ لوگ ہلاک تباہ برباد ہو گئے، تو انہیں خوشی ہوئی کہ اب یہ لوگ اس لائق تھے ہی کہ ان کو ہلاک تباہ برباد کر دیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے کی تعداد بہت کم ہے، اکثریت حضرت لوط علیہ السلام کو پریشان کر کے رکھ دی تھی۔ اس کے بعد میں حضرت سارہ علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ہے آپ کو بیٹا پیدا ہوگا، اور بیٹے کا نام اسحاق رہے گا۔ دیکھیں ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا، پہلے سے نام رکھ دیا گیا ہے، بیٹا نہیں پیدا ہوا ابھی، کہا کہ بیٹا پیدا ہوگا، اسحاق ہوں گے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بھی بنایا، اور بیٹا ہی نہیں پیدا ہوگا، آگے چل کر کے پوتا بھی پیدا ہوگا جن کا نام یعقوب ہوگا۔ اسی سے معلوم ہے وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے، اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے جو پوتے بنیں گے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ بہت پیارا خاندان سجنا، سب نبی۔ اللہ رب العالمین کا فضل، جس کو چاہے جیسا نواز دے، سب کو نبی بناتا چلا گیا۔ تو کہاں ہم تو آپ کو بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دے رہے، بعد میں اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے بھی بیٹا ہوگا، ان کا نام یعقوب، یعنی پیدا ہونے سے پہلے نام رکھ دیا گیا سب کچھ۔ تو حضرت اچھا جو ہنسنے کی بات تھی، تو مفسرین نے کچھ کہا کہ اس لیے بھی ہنسی، جو پہلے ہنسنے والی بات آئی تھی کہ کیا بات کروں، میں اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں، اتنی میری عمر ہو گئی، اور یہ ہمارے جو خاوند ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی بہت بوڑھے ہو چکے، اب یہ کیسے ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد میں آگے چل کر کے کہا حضرت سارہ علیہ السلام نے کہ اتنی بوڑھی عمر میں اب اللہ رب العالمین ہمیں دے گا، جوانی میں تو میں اتنی خواہش تھی میری، لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا، اب بڑھاپے کے عالم میں اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیبٌ۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بہت ہی تعجب خیز معاملہ ہے۔ فرشتوں نے کہا تم لوگ اللہ رب العالمین کے معاملے میں تعجب کر رہی ہو، تمہیں اللہ کے معاملے میں تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں تو تمہارے گھروں پر برابر نافذ ہوتی رہتی ہیں، برابر اترتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ گھرانہ تو بہت ہی پسند ہے، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے ہم لوگوں کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی اور ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام، اور ان سے جو بیٹے پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی نبی بنایا۔ تو کہا فرشتوں نے کہ تم تعجب کر رہے ہو، تمہارے گھروں پر تو اللہ رب العالمین رحمتوں برکتوں کا برابر نزول کرتا رہتا ہے۔ سب سے بڑی اچھا کسی کے اوپر اللہ رب العالمین کسی انسان پر جو احسان کرتا ہے، ان احسان میں سب سے بڑا احسان کہ کسی انسان پر اللہ رب العالمین جو کرے وہ کیا معلوم ہے کہ کسی کو نبی بنا دے، اس سے بڑا احسان ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا، پھر جو بیٹوں کو بھی نبی بنا دیا۔ تو کہا کہ اللہ رب العالمین جو ہے قابل تعریف ہے، بزرگی والا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ انسانی شکل میں گرچہ کھانا ہمارا نہیں کھا رہے تھے، تو ان کا جو ہے تھوڑا سا جو خوف تھا وہ ختم ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر آپ لوگ لوٹ جاتے تو بہت اچھا ہوتا، قوم لوط کو ہلاک و برباد نہ کرتے تو بہت اچھا ہوتا۔ کیوں یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی وجہ یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کی کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایمان لے آئیں، ابھی ایمان ان کے اندر کوئی ایمان بھی لا سکتا ہے۔ لوط علیہ السلام دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں تو کوئی ایمان لا کر کے لا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بردبار، بہت ہی نرم دل اور بہت ہی اللہ رب العالمین سے رجوع کرنے والے تھے۔ ایک ہی آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 صفتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بردبار تھے، بہت ہی نرم دل تھے، بہت ہی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔
ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ 3 صفتیں ہونی چاہیے، ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا چاہیے، بردبار ہونا، نرم دل ہونا، اور کثرت سے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ ایسا معاملہ ہے، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اے ابراہیم علیہ السلام، یہ ایسا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے، اب آپ چاہے بھی رہیں کہ نہ ان پر عذاب ہو، لیکن اب عذاب ہوگا، کیونکہ ہم آ چکے ہیں، اب ہم ان کو ہلاک و برباد کر دیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ آپ کا یہ شبہ بجا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایمان لے کر کے آ جائے، لیکن یہ شبہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو اب معلوم ہے کہ کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اور اب تو ہم یہاں تک آ چکے ہیں، اب ہم ان کو ہلاک و برباد کر کے ہی رہیں گے۔ تو آگے دوسری جگہ پر مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، ان کے ماننے والے بھی ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی ہے اور ان کے ماننے والے مومنین بھی ہیں، ہم ان سب کو بچا لیں گے، لوط علیہ السلام کو بھی بچا لیں گے اور مومنین کو بھی بچائیں گے۔ ہم عذاب نازل کریں گے تو لوط علیہ السلام کا انکار کرنے والوں پر عذاب نازل کریں گے۔ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اب ہم عذاب نازل کر کے ہی رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معلوم ہو گیا کہ اب ایسا معاملہ ہے کہ دعا بھی کی جائے تو کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب اللہ رب العالمین نے ان کو بھیجا ہے۔ تو پھر یہاں سے آگے ہوتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور پھر وہاں پر بات ہوئی، پھر لوط علیہ السلام کی لوگوں کو ہلاک و برباد کیا۔ تو یہ باتیں جو ہے ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے سنے تھے۔ اب ایک چیز جو ہے یوسف علیہ السلام کی نصیحت سن لیجیے۔ یوسف علیہ السلام جب جیل خانے میں تھے تو جیل خانے کے ساتھیوں کو کیا نصیحت کر رہے؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں ہیں اور اپنے ساتھیوں کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، جیل خانے کے اندر بھی دعوت و تبلیغ چالو ہے کہ اے میرے ساتھیوں یہ بتاؤ کہ متفرق الگ الگ معبود، کئی معبود یہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو اکیلا ہے زبردست یہ بہتر ہے؟ تم خود بتاؤ۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر جن جن لوگوں کو تم عبادت کرتے ہو، جن جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، ان کا نام تم نے خود رکھا ہے، ان کو معبود تم نے خود بنا کر کے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ تم نے انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے انہیں خود معبود بنا رکھا ہے، ان کے عبادت پر اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے شرک کی تائید میں کوئی دلیل نہیں نافذ کی ہے، کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے۔ البتہ شرک کی تردید میں آپ کو کثرت سے دلائل مل جائیں گے، کلام پاک میں بھی مل جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر بھی مل جائیں گے۔ تو شرک کی تردید آپ کو کلام پاک ہر جگہ کرتے ہوئے ملے گا، اور توحید کے دلائل، توحید کے اس بات کے دلائل پر اللہ رب العالمین نے دلیلیں نازل کی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو تم لوگ شرک کرتے ہو، اس شرک کی تائید میں اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، البتہ توحید کی اس بات پر اللہ رب العالمین نے کثرت سے دلیل نازل کی ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرو۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں تھے تو وہاں پر بھی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہے ہیں اور لوگوں کو شرک سے روک رہے ہیں۔ تو یہ توحید کا مسئلہ یہ بہت ہی عظیم الشان مسئلہ ہے، اس کو بیان کرتے رہنا چاہیے، لوگوں کے سامنے توحید کے دلائل پیش کرتے رہنا چاہیے، لوگوں کو بتاتے رہنا چاہیے کہ ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا مدبر، ہمارا پالنہار، ہم کو ماننے والا، ہم کو جلانے والا، ہم کو روزی دینے والی ذات، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور جو شرک کرتے ہیں ان کو برابر آگاہ کرنا چاہیے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو کسی طریقے سے شریک مت کریے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کی عبادت مت کریے، یہ ہم لوگوں کا بھی کام ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے
اپنے قید خانے میں، جیل خانے میں اپنے دوستوں کو سمجھایا، توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، ایسے ہی ہم لوگ بھی برابر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور شرک سے روکتے رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو کلام پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، اور ہم لوگوں کو جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم نے تراویح کی نماز پڑھی، ابھی ہمارے تراویح کی نماز کو قبول فرما لے۔ اے اللہ رب العالمین ہم فرائض نمازیں پڑھ رہے، ان نمازوں کو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، آمین۔ اسی طریقے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم لوگ زکوٰۃ، نفلی صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین جو ہے تو ان کو بھی قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، اور جب ہم لوگوں کی موت کرنا تو حالت ایمان میں موت کرنا، آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔